دوستوں، یہ کہانی ایک ایسی ملکہ کی جس کے نام کے ساتھ دی گریٹ یعنی اعظم کا لاحقہ لگایا جاتا تھا۔ یہ وہ ملکہ تھی جس نے روس کو دنیا کی طاقتور ملکوں کی صف میں لا کھڑا کیا، جہاں ایک طرف اسے اپنی دور اندیشی اور روشن خیالی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف اس ملکہ کی زندگی کے کچھ تاریک راز ایسے بھی ہیں جو صدیوں سے اس کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ دوستوں، یہ راز اس ملکہ کی ذاتی زندگی اور اس کے معشوقوں کے حوالے سے ہیں۔ عام طور پر تاریخی بادشاہوں اور راجاؤں کی عیاشیوں، کثیر بیویوں اور لاتعداد محبوباؤں کی تفصیلات سے بھری پڑی ہیں، لیکن یہ وہ ملکہ ہے جس کا طرز زندگی کسی عیاش بادشاہوں سے کم نہ تھا، اور اس کے عاشقوں کی فہرست بھی کسی بادشاہ کی محبوباؤں جتنی ہی لمبی تھی۔ اور حیرت انگیز طور پر اس کے عاشقوں کی ایک طویل فہرست میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ کئی جانور بھی شامل تھے۔ دنیا اسے ملکہ کیتھرائن دی گریٹ یا کیتھرائن II کے نام سے جانتی ہے، جس نے روس پر 1762 سے لے کر 1796 تک یعنی 30 سال حکومت کی، جو کہ اب تک روس میں کسی بھی عورت کا لمبا دورہ حکومت ہے۔ اور اپنی 30 سالوں میں اس ملکہ نے روس کو دنیا کی پسماندہ ریاستوں سے نکال کر ایک ابھرتی ہوئی قوت میں تبدیل کر دیا ہے، جسے آج تک دنیا کی بڑی طاقت تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس ملکہ کا اصل نام پرنسس صوفی تھا، جو یورپ کی ایک ریاست پرشیا یعنی موجودہ پولینڈ میں پیدا ہوئی۔ یہ ملکہ تو بظاہر شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے باوجود اس کے گھریلو حالات کچھ خاص اچھے نہ تھے۔ خوش قسمتی سے صوفی نامی اس لڑکی کی شادی روس کے نئے حکمران پیٹر سوئم سے طے ہو گئی، جو اول درجے کا شرابی اور دماغی طور پر بیمار شخص تھا۔ شادی کے بعد صوفی پرشیا سے روس منتقل ہو گئی اور کیتھولک مذہب قبول کرنے کے بعد اس کا نام کیتھرائن رکھا گیا۔ یہ شادی بس نام کی ہی شادی تھی، کیونکہ پیٹر سوئم کو اپنی حسین و جمیل بیوی میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب ذہنیت کا حامل شخص تھا، جس نے بادشاہ بنتے ہی اپنی عوام کا جینا حرام کر دیا تھا۔ دوسری طرف کیتھرائن اپنے دو عاشقوں سرڈی سیلٹیکوف اور گریگوریلو کے ساتھ رنگرلیوں میں مصروف تھی، جو اس وقت روس کے اعلیٰ اور معزز افراد تسلیم کیے جاتے تھے۔ 1762 میں کیتھرائن نے اپنے ان عاشقوں کی مدد سے بغاوت کر کے پیٹر سوئم کو تخت حکمرانی سے اتروا دیا اور کچھ عرصے اسے قید میں رکھ کر قتل کروا دیا، تاکہ اس کا شوہر اس کے اقتدار میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ تخت نشین ہونے کے بعد ملکہ کیتھرائن نے روس کو یورپ کی طرف استوار کیا۔ حکومتی انتظامات کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ تمام دور حکومت میں مکمل طور پر اپنی عیاشیوں میں ڈوبی رہی، ہر روز نیا عاشق بناتی اور اس پر خوب انعام و اکرام کی بارش کرتی، یہاں تک کہ اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک محبوب جوزف پونٹیوسکی کو پولینڈ کا بادشاہ بھی بنا دیا تھا۔ یہ ملکہ تمام عمر شہنوائی خواہشات کی لت میں مبتلا رہی، یہاں تک کہ اس کے زیر استعمال کپڑوں، محلات اور فرنیچر تک سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ملکہ کس حد تک جنسی ہوس میں مبتلا تھی۔ ہر دن اس کے نئے عاشق پرانے عاشقوں کی جگہ لیتے۔ اس کے عاشقوں میں سب سے زیادہ مشہور شخص روس کا فوجی افسر گیریگون پوٹینکن بھی تھا۔ اس شخص کے ملکہ کے ساتھ ناجائز تعلقات اقتدار میں آنے کے بعد قائم ہوئے۔ یہ ملکہ کیتھرائن کے اتنے بااعتماد ساتھیوں میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ آئندہ ملکہ کس شخص کے ساتھ ہم بستری کرے گی یہ طے کرنا بھی گیریگون پوٹینکن کے ذمہ تھا۔ اس کے علاوہ ملکہ کیتھرائن کی ایک خاص کنیز پریسکوویا بروز، جسے کیتھرائن کا دایاں ہاتھ بھی سمجھا جاتا تھا، صرف اس کام کے لیے مقرر تھی کہ کسی بھی انسان کو اس ملکہ کے پاس لے جانے سے پہلے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا ہوتی۔ یہ مختلف طریقوں سے نوجوانوں کی جانچ پڑتال کیا کرتی۔ اگر اسے وہ نوجوان ملکہ کی شہنوائی خواہشات پورا کرنے کے قابل لگتا تو اسے ملکہ کے پاس بھیج دیتی۔ اسے تاریخ میں لیڈی ان ویٹنگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد پریسکوویا بروز ملکہ کیتھرائن کے خاص عاشق کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑی گئی، تو اسے اور اس عاشق کو سزا کے طور پر جلا وطن کر دیا گیا اور اس کی جگہ اینا پروٹاسووا نے لے لی۔
عیاشیوں اور بدفعلیوں کا یہ دور کیتھرائن دا گریٹ کی موت تک یوں ہی جاری رہا۔ اپنی عمر کے آخری سالوں میں اپنی عمر سے 40 سال کم عمر کے لڑکوں کے ساتھ ہم بستری کرنا اس ملکہ کا محبوب مشغلات تھا۔ اس ملکہ کی عیش و عشرت کی داستانیں صرف مردوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ مختلف جانوروں خصوصاً گھوڑوں کے ساتھ بھی اس ملکہ کا خاص رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ کیتھرائن کی موت کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی موت 1796 عیسوی میں 67 سال کی عمر میں ایک گھوڑے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے واقع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ملکہ گھوڑوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے مصروف تھی جب ایک زنجیر جس سے گھوڑا بندھا ہوا تھا اچانک ٹوٹ کر گھوڑے سمیت اس کے اوپر گر گیا اور ملکہ کیتھرائن موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ کچھ مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ ملکہ کیتھرائن کی موت دماغ کی شریانیں پھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ حقیقت جو بھی ہو، ایک عام انسان اس ملکہ یعنی کیتھرائن دا گریٹ کی زندگی کا مطالعہ کر کے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملکہ کے جنسی جذبات کس حد تک پہنچے ہوئے تھے، جن کے آگے عیاش بادشاہوں کے قصے بھی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ملکہ کیتھرائن کی زندگی کے کچھ تاریک راز۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ ایک من گھڑت اور خود سے بنائی گئی کہانی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لنک موجود کر دیجیے گا۔ شکریہ۔